إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کی دی گئی امانت میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ امانت ہے، تمہارے علم میں ہے کہ یہ کسی نے مجھے امانت دی ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ اللہ رسول کی امانت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رسول نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں احکام دیے ہیں، ہمیں نواہی دیے ہیں، ہم پر فرائض عائد کیے، واجبات عائد کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بتائے، واجبات بتائے، سنتیں بتائیں۔ اب اللہ رسول کی خیانت یہ ہوگی کہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اطاعت نہ کی جائے تو یہ خیانت۔ جن کاموں سے اللہ رسول نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا، اور جن کاموں سے اللہ رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، یہ ہے امانت کی ادائیگی۔ ورنہ اللہ رسول ہمیں ظاہر ہے کہ کیش کی شکل میں یا کسی اور شکل میں کچھ نہیں دیتے۔ اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ ظاہر میں ہم اللہ کے تابعدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ظاہر میں دیکھیں گے تو نیک، پاک باز اور بڑے اسپیشل دیندارانہ انداز، اور جب ان کی خلوت میں جائیں، جلوت میں دیندار، اور خلوت میں جائیں تو کار دیگرہ می کند۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب اندر جاتے ہیں تو کار دیگرہ کند، تو پھر کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ باہر لوگوں کے سامنے پارسا، لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار، لیکن جیسے ہی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، نہ اللہ کے رسول، نہ اللہ کی پرواہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ۔ اگر کوئی آدمی جلوت میں تابع فرمان ہے اور خلوت میں اللہ رسول کا نافرمان ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ امانت کا مفہوم واضح ہو گیا یا نہیں؟ اللہ رسول کے احکام کو ماننا امانت، اللہ رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا خیانت، ظاہر میں مسلمان پرہیزگار نظر آنا امانت، اور جب اندر جا کے کچھ اور کرے گا تو پھر خیانت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخون اللہ والرسول،
اے ایمان والو اللہ رسول کی خیانتیں مت کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور امانتوں میں خیانت۔ ایک نے کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھی اور آپ اسے ہڑپ کر گئے، ڈکار مار لی، اور ایسے لوگ سنے گئے کہ امانت رکھی تھی ہضم کر گئے اور کہا کہ جاؤ جا کے لے کے دکھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ لے کے دکھاؤ کا معنی یہ کہ جاؤ پولیس جاؤ کچہری جاؤ جو چاہے کرو، یہ خیانت کی انتہائی بدترین شکل ہے۔ جان بوجھ کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا اور بعد میں یہ دھمکی کہ جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو۔ اب اگر ایک آدمی نے اپنے مال کے لیے کیس کر دیا، قاضی کوئی عالم الغیب تو ہوتا نہیں، آج کا قاضی کیسے عالم الغیب ہوگا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم آپس میں لڑتے ہو جھگڑتے ہو اور میں تمہارے مابین فیصلہ کرتا ہوں، تم میں سے ایک پارٹی چرب لسان اور تیز ترار، وہ بات کرنے کا بڑا ماہر ہے، قائل کرنے کا ماہر ہے، لیکن وہ ناحق پر ہے۔ دوسرا حق پر ہے لیکن اسے بات کرنے کا اتنا سلیقہ نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ صحیح معنوں میں اپنا دعویٰ مجھے نہیں پہنچا سکتا، میں اس تیز زبان والے آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ واضح طور پر یہ کلیئر ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زبان مبارک سے اظہار فرما رہے ہیں کہ میں تو غیب نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے، لیکن میرے سامنے اپنی زبان کی تیزی کے نتیجہ میں اگر کوئی آدمی فیصلہ اپنے حق میں لے لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب قاضی کا فیصلہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا، اب یہ میرے لیے حرام ہے حلال ہے، ہرگز نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس جھوٹے دعوے دار کے حق میں جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں، اب چاہے تو وہ لے لے اور چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ اب یہ نہیں کہ کورٹ کچہری کی طرف سے آپ کو ایک چیز مل گئی، قبضہ، ہمارے یہاں پاک و ہند میں پلاٹوں پر قبضہ بڑا معروف ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو ایک گروپ بڑا متعارف ہوا تھا، قبضہ گروپ، میرا پلاٹ بھی قبضے میں، تیرا پلاٹ بھی قبضے میں، طاقت ہے، جرت ہے، گنڈے ساتھ ہیں، بھائی لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے زور سے جس کا چاہے پلاٹ قبضے میں کر لیتے ہیں، جاؤ نکال کے دکھاؤ۔ اب وہاں ہمارے یہاں تو معروف ہے نا، قاضی بیچارے بھی اپنے حدود کے اندر رہتے ہیں۔ ایسے واقعات سنیں گے کہ کیس میں قاضی کو، صبح کیس ہے قاضی کو اٹھا کے لے گئے، کہیں قاضی کا کوئی گھر کا فرد اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا تو تمہیں اس کے ٹکڑے ملیں گے۔ یہ باتیں آپ سب سنتے ہوں گے یقیناً۔ اگر کوئی قاضی فیصلہ کر بھی دے لیکن یہ آدمی ناحق پر ہے، وہ ایک جہنم کی آگ کا ٹکڑا خریدتا ہے یا لیتا ہے، چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو اس کو چھوڑ کر اپنا دامن پاک کر لے۔ امانتوں میں خیانت کا سلسلہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسند امام احمد میں ایک جید سند کے ساتھ حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہو، اور یہ کلمات بڑے معروف ہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کی امانت نہیں، جو امانت دار نہیں۔ اگر خائن ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو، اور جو اپنے عہد کی، وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ امانت میں خیانت کرے تو ایمان سے خالی، اور اگر عہد و پیمان کی پابندی نہ کرے تو پھر دین سے بھی خالی، بے دین شمار ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حتیٰ کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں امانت کی حفاظت کرنے، امانت کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، ہمیں یہ حکم ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو جیسے لی ہیں ویسے ادا کر دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے، صرف امانت میں خیانت نہیں بلکہ جہاں سے جیسا بھی کچھ مال آ جائے گا سیدھا جیب میں۔ وہ مال حلال طریقے سے آیا ہے پرواہ نہیں، وہ مال حرام طریقے سے آیا ہے پرواہ نہیں، اور وہ مال مشتبہ ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تب بھی وہ جیب میں تین ہی شکلیں ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح اور حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، مشکوک باتیں ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، جس نے مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنا دین اور امانت دونوں چیزیں محفوظ کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا، قرآن کریم اور حدیث شریف میں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ اگر کوئی مشتبہ چیز ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے لے کے استعمال کر لی اور پھر مولانا سے پوچھا کہ حضرت یہ جائز ہے یا نہیں، تم ہڑپ کر چکے ہو، اب پوچھنے کا فائدہ۔ جس میں شک گزر جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، فوراً اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ پہلے کسی عالم دین سے پوچھو، کسی مفتی سے فتویٰ لو کہ بھائی یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے وہ صادق آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی قرب قیامت کہہ لیں یا آج کا دور قرب قیامت ہے یا نہیں؟ قیامت کی تقریباً سبھی علامات ہیں، ساری کی ساری علامات پوری ہو چکی ہیں، بس ایک جھٹکا باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، امام مہدی کا ظہور ہو، دجال کو قتل کیا جائے، یہودیوں کو تہس نہس کیا جائے، یہ ہے قرب قیامت، اور وقت قریب نظر آ رہا ہے کیونکہ باقی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پر وہ وقت آئے گا کہ وہ جو کچھ اپنے پاس لے رہا ہے، اپنی جیب میں ڈال رہا ہے، گھر میں لا رہا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لا رہا ہے۔ اور عموماً جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ چیز کو استعمال کر کے، کھا کے، ہڑپ کر کے پھر سوال پوچھا تو فائدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا، جو یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ وقت آئے گا کہ حلال حرام کی پرواہ نہیں، جو آ جائے اہلاً و سہلاً، حلال سے ہے تب بھی اہلاً و سہلاً، اور حرام سے ہے تب بھی اہلاً و سہلاً۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز، یہ بات ہونے والی ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے، ان کی صورتحال حضرت خولہ بنت عامر انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کریں گے. اللہ کے مال میں ناحق تصرف، یعنی مال اللہ کے بندوں کا ہے، مال اللہ رب العزت کا ہے. زکوٰۃ کس کا مال ہوتا ہے؟ اللہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہماری دولت میں سے 40واں حصہ اللہ رب العزت نے مخصوص کر دیا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ تمہیں نکالنا ہی نکالنا ہے. لیکن دینا کس کو ہے؟ اللہ کے بندوں کو، کیونکہ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے. اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کو نہیں پہنچتی، بلکہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچتے، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ قربانی میرے لیے کی ہے یا لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کی ہے کہ دیکھو جی چودھری صاحب نے اس مرتبہ کتنا بڑا بکرا، سارے علاقے میں اتنا بڑا بکرا کوئی نہیں. اگر اس لیے قربانی کی ہے تو اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے کی ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا مال نہیں پہنچتا. حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رجال جن کو اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرنا ہے، وہ ناحق تصرف کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا مال، زکوٰۃ کا ہو یا کسی کا اپنا ذاتی مال ہو، اگر کوئی اسے ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے حاصل کرتا ہے تو یہ ہے اللہ کے مال میں ناحق تصرف. حدیث چونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اس لیے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح بیان فرمائی ہے. اور سورہ آل عمران میں امانتوں میں خیانت کرنے والوں کے بارے میں بہت ہی سخت کلمات آئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. غلول ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم میں کئی مرتبہ، احادیث میں کئی مرتبہ، جس کا معنی اصلاً یہ ہے کہ میدان جہاد میں جو غنیمتیں حاصل ہوتی ہیں، کافروں کے مال اموال چیزیں، ان میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو یہ ہے غلول. لیکن مطلقاً غلول کا معنی یہ ہے کہ جو مال بھی چاہے کہیں سے اور چاہے کسی کا بھی ہو، ناحق طریقے سے لیں گے تو یہ غلول ہے. ناحق طریقے سے کسی کا بھی مال ہو، کافروں سے لوٹی ہوئی غنیمتیں ہیں یا مسلمانوں کا ہے، اگر اس میں خیانت کریں گے تو یہ غلول ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو مال میں ناجائز ناحق تصرف کرے گا قیامت کے دن وہ آئے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اس وقت ہر کسی کو اس نے جو کیا جو کمایا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ اپنی چیز جو خیانت کی ہے، جو کسی کی ماری ہے، قیامت کے دن آئے گا اس کے سر پر وہ چیز موجود ہوگی. اونٹ بلبلا رہا ہوگا، گائے اپنی آواز نکال رہی ہوگی، بکریاں میمنے اپنی آوازیں، جس نے جو چیز چرائی ہوگی قیامت کے دن اس کے سر پر ہوگی، موجود ہوگی. ساری دنیا کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. اور یہ صرف یہی نہیں کہ جانور میں ان میں خیانت کی جائے، اگر کیش میں ہے تو اللہ رب العزت سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہاں رجسٹر کھل جائیں گے. یہ تمہارا مال تھا اور یہ اتنا مال جو تم نے فلاں 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 سے لیا ہے یہ وہ ہے. وہاں بھی ساری مخلوق کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی. اور اگر کوئی آدمی ایک سوئی بھی، اب سوئی کیا ہے، نہ تو کسی کا فلیٹ مارا، نہ کسی کا پلاٹ مارا، نہ کسی زمین کا رقبہ مارا،
بلکہ ایک سوئی سلائی والی دھاگا. بڑے بڑے سوئے بھی ہوتے ہیں جن سے بوریاں وغیرہ سی جاتی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی، تب بھی وہ کیا چیز ہے. لیکن سلائی والی سوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے الفاظ بیان فرمائے کہ اگر کوئی سلائی والی سوئی کے برابر بھی خیانت کرے گا. حضرت عدی الکندی عدی بن حاتم تائی ہیں، یہ حضرت عدی الکندی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من استعملناہ منکم علی عمل، جسے ہم نے کسی کام کی ذمہ داری دی. آج جو سٹور کیپر ہوتے ہیں ان کے پاس ذمہ داری ہے نا کہ سٹور میں جو آئے گا لکھنا ہے، جو جائے گا لکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا امانت داری کے ساتھ تمہارا فرض ہے. اسی طرح اگر حکومت کسی کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، عشر اکٹھا کرنے کے لیے اور جانوروں کی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتی ہے تو یہ بھی ایک کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، نبی تھے، پھر اللہ رب العزت نے دنیا کا سب سے بڑا حاکم بنا دیا. آپ اپنے لوگوں کو مختلف علاقوں میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ، اور زکوٰۃ لانے والے جاتے، زکوٰۃ لے کے آتے، جیسے لی اسی طرح ہی آ کے ادا کر دی کہ یہ ہم لائے ہیں. آپ فرماتے ہیں، من استعملناہ منکم علی عمل فکتمنا مخیتا فما فوقہ، ہم نے کسی کو کوئی کام دیا اور اس نے اس چیز میں سے مخیتاً، مخیت خیط، خیاط کا لفظ تو پڑھتے ہیں نا جگہ جگہ، خیاط ٹیلر، خیاط فلاں، یہاں تو ماشاءاللہ پورے بازار ہیں خیاطین کے. خیاط، مخیت، خیط، خیط کا معنی دھاگا، اور دھاگے کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ سوئی دھاگا آسانی سے سمجھ جاتا آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَتَمَنَا مِخْيَةً فَمَا فَوْقَهُ، ایک سوئی کے برابر، اس سے بھی کم یا اس سے کچھ زیادہ اگر کسی نے تھوڑی بہت بھی خیانت کی ہے، وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا بِقَدْرِ الْإِبْرَةِ، یعنی اگرچہ وہ بہت ہی معمولی سی بات ہے، عَلَى عَمَلٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَةً أَيْ كَتَمَنَا شَيْئًا وَلَوْ كَانَ شَيْئًا بِقَدْرِ الْإِبْرَةِ. ابرہ تو اب آسان ہے، ابرہ ٹیکے کو بھی کہتے ہیں، انجیکشن جو ہے وہ بھی سوئی سے لگتا ہے. اگر کسی نے ایک سوئی کے برابر بھی اس میں سے کچھ چرا لیا، کان ذالک غلولا یاتی بہ یوم القیامہ، تو یہ غلول ہے، مال میں ناحق تصرف ہے، اور قیامت کے دن آئے گا تو وہ اس کے ساتھ چیز موجود ہوگی. اونٹ ہے تو موجود ہے، گائے ہے موجود ہے، بکری ہے موجود ہے، مرغی ہے. مرغی چور بہت ہے نا، یہ دیہات میں تو یہ عام چلتا ہے. بعض لوگوں کے پکے نام ہوتے ہیں مرغی چور، کیونکہ وہ جہاں کہیں مرغی نظر آئی دبوچ لیتے ہیں. اگر مرغی ہے تو، اور اگر اس نے سوئی کے برابر بھی کوئی چیز نکالی ہے، اپنی طاقت، اپنے منصب کے ذریعے حکومت کی کوئی چیز چرا لی ہے. اب حکومت کا مال تو ظاہر ہے کہ پورا ملک حکومت کا ہوتا ہے. حکومت کے جتنے ادارے ہیں، حکومت کی جتنی زمینیں ہیں، حکومت کی جتنی عمارتیں ہیں، یہ ساری کی ساری مال شمار ہوگا حکومت کا. اور حکومت کی چیز کو اپنے تصرف میں، ذاتی تصرف میں لانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس نے جو چیز چرائی ہوگی وہ لے کے آئے گا. سَيُسْأَلُ عَنْهُ مَنْ غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے پھر یہ خیانت کی ہوگی قیامت کے دن وہ لے کے آئے گا.
یہاں میں عرض کر دوں کہ مجھے جانے سے پہلے امام صاحب نے، خطیب صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے لوگ چائے پیتے ہیں یہاں، اور گزشتہ جمعہ 3 جگہ سے جگہ دھونی پڑی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قالین بہت مہنگا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، 3 جگہ پہ کسی نہ کسی طریقے سے چائے گری تھی، لہذا آج بھی چائے لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آئندہ یہاں چائے نہ آئے، باہر رکھیں، کسی نے پینی ہے جاتے ہوئے پیتا جائے، اللہ تعالیٰ لانے والوں کو جزائے خیر دے، لیکن مسجد کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تحفیظ القرآن کے جتنے حلقے ہیں ان کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز مسجد میں نہ لائیں تاکہ مسجد خراب نہ ہو۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ حکومت کا مال جو ہے وہ بھی اگر کوئی اس میں سے خیانت کرتا ہے، اور یہ تو مال عام کا لفظ جو ہوتا ہے نا، حکومتی املاک، ان کو اپنے تصرف میں لانا اور حکومتی املاک کو ذاتی تصرف میں لانا، گاڑی حکومت کی ہے، اگر حکومت نے دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تم اپنے ساتھ رکھو، دن رات تمہارے پاس ہے، جیسے چاہو استعمال کرو، حق ہے۔ بعض کمپنیاں دیتی ہیں، بعض کمپنیاں اور حکومت نے بعض لوگوں کو گاڑی دی صرف سرکاری استعمال کے لیے، اور وہ سرکاری استعمال میں کم اور ذاتی استعمال میں زیادہ گاڑی کو رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے مال کا ناحق تصرف ہے، ناحق استعمال ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کے کچھ جگہ ہیں، عمارتیں ہیں، ان عمارتوں کا استعمال اپنی ذات کے لیے، اور نہیں تو کم از کم اتنا تو دیکھنے میں آیا کہ گورنمنٹ کی جگہ ہے، آدمی کو تھوڑا سا دفتر میں مقام حاصل ہے، گورنمنٹ نے جو اپنے خاص لوگوں کے لیے گیراج بنائے ہیں کاریں کھڑی کرنے کے لیے، وہاں گاڑی لاؤ، کھڑی کرو، لے کے جاؤ، لیکن کچھ سپیر گاڑیاں پکی وہاں کھڑی کر دیں جیسے کہ باپ کا گیراج۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ گاڑی لاؤ، ڈیوٹی کے ٹائم وہاں رکھو، گاڑی نکالو، لے کے جاؤ۔ حکومت کے کاموں میں بہت ہی خیانتیں ہوتی ہیں۔ آدمی کو رکھا گیا اور اسے یہ ڈیوٹی دی گئی کہ آپ نے ریکروٹنگ کرنی ہے، ہمیں اتنے آدمی چاہیے، یہ آدمی تم نے رکھنے ہیں۔ اعلان ہو گیا، عام طور پر اعلان کے بعد یہ کام شروع ہوتے ہیں۔ اعلان ہوا کہ ہمیں فلاں فلاں چاہیے، کاریگر چاہیے، انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، کوئی بھی چاہیے۔ امانت داری یہ تھی کہ اعلان ہوا ہے، میرٹ پر جو بھی آئے اسے رکھو، لیکن یہاں میرٹ نہیں، یہاں شاید میرج کا زیادہ تعلق ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو لائیں گے۔ ایک میرٹ کا آدمی موجود ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نقص نکال کے کاغذات وہ پڑے ہیں، اور ایک میرج کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، سالہ ہے، سالے کا بھائی ہے، فلاں کا چچا ہے، تایا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو وہ جگہ دیں گے، جو کہ بہت بڑی خیانت ہے۔ گورنمنٹ کے امور میں یہ ساری خیانتیں، اور پھر گورنمنٹ کا مال کیش، کمپنیوں کا مال کیش، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس مال کو یہاں یہاں استعمال کرنا ہے، وہ آدھا وہاں استعمال ہو رہا ہے اور باقی کا ہمارے ذاتی استعمال میں آ رہا ہے، جبکہ یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں ان کو سختی کے ساتھ ناجائز قرار دیتے ہوئے منع کیا، اور خاص طور پر ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک آدمی یہ کمپنیوں کا، حکومت کے اداروں کا مال کھانا، یہ تو ہوا کہ آدمی بھی عام سا ہے، مال کھا گیا۔ ایک آدمی میدان جہاد میں اترا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جہاد میں اترا، اور آج کا جہاد نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہے، مجاہد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں موجود ہے، اور اپنی جان اس نے اس جہاد میں قربان کر دی۔ اور جہاد میں لڑتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں مارے جانے والے کو کیا کہتے ہیں؟
شہید۔ جب غزوہ وقت ختم ہوا، یہ غزوہ خیبر کی بات ہے، یہودیوں کے ساتھ خیبر، آپ دیکھیں مدینہ منورہ سے کتنا سفر کر کے پیدل وہاں گئے اور دشمنوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ میں کچھ لوگ شہید ہو گئے، جنگ سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کا جیسے جائزہ لیا جاتا ہے، جائزہ دیا جانے لگا، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ ہیں؟ تو ان میں سے کوئی صحابی کہتا ہے فلان شہید، کہ یہ آدمی فلاں ہے، نام لیا، یہ شہید ہو گیا ہے، فلان شہید، یہ شہید ہو گیا ہے۔ حتی مروا علی رجل، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان صحابہ کا اس آدمی کے پاس سے گزر ہوا، ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا تو اسے بھی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ فلان شہید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ کہہ رہے ہیں فلان شہید، فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ آپ اندازہ کریں میدان جہاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، جان شخص قربان کر چکا ہے، صحابہ نے کہا فلان شہید، نبی سے فرمایا کلا، یہ بالکل شہید نہیں ہے، شہیدوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ کوئی بہت بڑا اس نے جرم نہیں کیا کہ بھائی کسی کا پورے کا پورا رقبہ زمین کا کھا گیا ہو، یا کچھ لمبی چوڑی حکومت کی بلڈنگیں تباہ کر دی ہوں، اپنے کھاتے میں لے لی ہوں، بلکہ فرمایا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک بردہ، بردہ تو بڑا مشہور لفظ ہے نا، چادر، جو اوپر چادر لی جاتی ہے سردی سے بچنے کے لیے، یا ایک روایت میں ہے او اباءۃ غلھا، ابایا، یہ جو شیخ حضرات، عالم حضرات یہاں آپ نے دیکھا نا پہنتے ہیں، سارا کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ہمارے شیخ صاحب بھی بلکہ ہر جمعہ میں پہن کے آتے ہیں، آپ نے عربوں کو دیکھا کہ پہنتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی پہنتے ہیں، میں نہیں پہنتا، میں چونکہ علماء میں شمار نہیں ہوتا، میں نے نہیں کبھی پہنا۔ بہرحال یہ ہے ابا، ابا ہو یا کوئی چادر ہو، آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے ابا میں یا چادر میں جہنم میں دیکھا ہے۔ آپ امانت میں خیانت کا اندازہ کریں کہ کتنا برا یہ گناہ ہے کہ صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہے، میدان جنگ میں غزوہ میں شریک ہے، جان دے چکا ہے، لیکن جان دینے سے پہلے، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر اس نے اٹھا لی تھی۔ مال غنیمت کا اگر تقسیم کا انتظار کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اسے چادر کیا، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائیاں، کیا کچھ ملتا، لیکن اس نے ایک چادر اٹھا لی، اور اس چادر کے نتیجہ میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے وہ جہنم میں گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ غرض یہ کہ خیانت چاہے کسی بھی طرح کی ہوگی، اس خیانت پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑا سختی کے ساتھ فرمایا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو۔ اور امانت میں خیانت کے سلسلہ میں ہی ایک سوئی والی بات تو ہو گئی، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد، بنی اسد کا ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، گائیوں کی، اونٹوں کی، بکریوں کی زکوٰۃ لے کے جو بنتے ہیں وہ جانور ریوڑوں کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تاکہ انہیں بیت المال میں جمع کیا جا سکے۔
ایک صاحب جو یہ ہیں یہ گئے اور واپس آئے اور آ کے کہتے ہیں ھذا لکم وھذا لی اہدی لی، یہ جتنی بکریاں ہیں بیڑے ہیں یہ آپ کی ہیں، صدقہ یا زکوٰۃ ہے یہ، وھذا لی، اور یہ ایک بکری جو ہے یہ میری ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کام کے لیے بھیجا ہوا ہے اور زکوٰۃ جمع کرنی ہے، جمع کر کے لائے اور اس میں سے ریوڑ پورے کا پورا کہا کہ یہ آپ کا ہے، یہ زکوٰۃ ہے اور یہ میرا ہے، مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، گفٹ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا ما بالو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انتہائی حکیمانہ، انتہائی مشفقانہ۔ آدمی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کس آدمی نے یہ کام کیا ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ فرمایا ما بالو، کیا ہے ایسا، ما بالو عامل، اس ملازم کا، اس نوکر کا کیا حال ہے۔ نوکر موجود ہے، نام موجود ہے، نام نہیں لیا۔ بہت ساری احادیث ایسی ملیں گی کہ آپ جہاں کہیں کوئی غلطی والا صحابی ہے نام نہیں لیں گے، بلکہ ما بالو کہا، ما بالو فلان، ما بالو شخص، ما بالو رجل، یہاں فرمایا ما بالو عامل، ہم نے ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کام کے لیے، وہ گیا، ابعثہ فیقول ھذا لکم وھذا لی اہدی لی، میں نے اسے بھیجا، وہ زکوٰۃ لے کے آیا اور کہتا ہے کہ ھذا لکم، یہ تو تمہارا ہے، ریوڑ جو ہے وہ تمہارا ہے، وھذا لی اہدی لی، وھذا اہدی لی، یہ مجھے دیا گیا ہے۔ اب آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افلا، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی افلا قعد فی بیت ابیہ او فی بیت امہ، یہ شخص اپنی ماں اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا، بیٹھا رہتا، حتی ینظر ایہدی الیہ ام لا، تاکہ ہم دیکھتے کہ یہ لوگ اسے گھر میں آ کے ہدیہ دیتے ہیں۔ ہم نے بھیجا تو انہوں نے اس کو ایک بکری ہدیہ کر دی۔ اگر یہ اپنی ماں کے پاس یا اپنے باپ کے پاس کسی ایک کے گھر میں بیٹھا ہوتا، ایسا ممکن ہے کہ ماں کا گھر الگ ہو اور باپ کا الگ ہو؟ ماں کے باپ کے گھر میں، ویسے کبھی کبھی ممکن بھی ہوتا ہے، ماں باپ ایک بچے یا دو بچے کے بعد علیحدہ ہو گئے، طلاق ہو گئی، یہ بچہ کبھی ماں کے پاس ہوتا ہے کبھی باپ کے پاس، دونوں کو ملتا ہے کیونکہ وہ تو دونوں کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کے پاس یا باپ کے پاس ان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا تو ہم دیکھتے کہ اسے کوئی اس کے گھر میں لا کے بکری ہدیہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کے آپ فرماتے ہیں لا ینال احد منکم منہا شیئا الا جاء بہ یوم القیامہ یحملہ علی عنقہ، اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ جو کچھ بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن آئے گا، وہ چیز اس کے سر پہ ہوگی یا کندھے پہ ہوگی، وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ علی عنقہ بعیر، اونٹ ہے تو، او بقرۃ، یا گائے ہے تو گائے اٹھائے ہوئے ہے، اونٹ ہے تو اونٹ اٹھائے ہوئے ہے، او شاۃ، یا بکری ہے تو وہ بکری اٹھائے ہوئے ہوگا۔ ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت کی طرف اور فرمایا اللہم حل بلغت،
2 مرتبہ فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی یا نہیں کر دی؟ یعنی تیرا دین، تیرے احکام میں نے لوگوں کو پہنچا دیے یا نہیں؟ یہ کلمات کبھی کبھار آپ کہا کرتے تھے صحابہ کے سامنے، حج کے موقع پر بھی آپ نے کہا کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے بے زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ غرض یہ کہ صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ کس طرح خیانت کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی ہوگی کہ وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، کچھ اور ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے کندھے پر یا اس کے سر پر ہوگا، اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور حکومت نے اپنی املاک، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی بعض لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ پھر انسان ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے، ہم جو عوام ہیں، چاہے کوئی مواطن ہو، چاہے کوئی مقیم ہو، یعنی سعودی نیشنل ہے یا ہماری طرف سے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ حکومت کی املاک میں ناجائز تصرف کر رہا ہے، اپنی جیبیں بھر رہا ہے، اور پورا یقین ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسے نہیں ہو رہی اٹھے اور کال کر دی۔ کال کرنے کے لیے آج کل انہوں نے باقاعدہ، یہ میسج آتا ہوگا آپ لوگوں کو بھی، نزاہہ نام کا ایک ادارہ ہے جنہوں نے یہ باقاعدہ اعلان، انگلش، عربی، ممکن ہے کچھ اور زبانوں میں بھی ہو، اعلان آ رہا ہے کہ اگر کہیں تم فساد دیکھو، فساد سے مراد حکومت کا مال کھانے والا، فساد سے مراد ناجائز قسم کی ملازمتیں دینے والا یا اپنے تصرف میں چیزوں کو لانے والا آدمی دیکھو تو اس کی خبر ہمیں دو۔ اب یہ جاسوسی نہیں ہے، ایک جاسوسی ہے اپنے ذاتی انتقام کے لیے نہیں، ذاتی انتقام کے لیے بالکل نہ، خالص اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی روح سے پوری امانت داری کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، حکومت کا تعاون کرو، ولی امر کا تعاون کرو، حکومت کے سرکاری اداروں میں جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا تعاون کرو، نہیں تو یہ نزاہہ جیسے ادارے موجود ہیں ان کا تعاون کریں، اور کسی کا نام بھی سامنے نہیں آئے گا کہ یہ کمپلین کس نے بھیجی ہے۔ لیکن بنیادی شرط وہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ذاتی انتقام کے لیے یہ کام کریں۔ اگر یہ کام کریں تو صرف اللہ رب العزت کے لیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی آیت 2 ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بر و تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں۔ اگر آپ نے مکمل تحقیق کر لی کہ یہ آدمی غلط جا رہا ہے، حکومت کا مال ادھر ادھر لٹا رہا ہے، اس کی آپ کمپلین کر سکتے ہیں تاکہ اسے وہ پکڑیں اور جو اس کا حق ہے، سزا ہے، وہ اسے سزا دیں۔ غرض یہ کہ وہ بکری والے آدمی کا اگر واقعہ ذہن میں رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں میں کام کرنے والوں کو، مینیجرز کو اور بڑے بڑے عہدے داروں کو جو گفٹ آتے ہیں وہ بات سمجھ سکتے ہیں یا نہیں آسانی سے؟ پرچیزر، آپ پرچیزر تو بہت بڑا میرا خیال ہے کوئی عہدہ نہیں ہوتا، لیکن امانت داری میں بہت بڑا ہے۔ سٹور کیپر اور پرچیزر، پرچیزر کی امانت داری، جتنے کا مال خریدا ہے اتنے کا بل لو اور جا کے کمپنی کو دے دو، پیسے کمپنی نے دینے ہیں، کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے۔ انسان بنی آدم کمزور ہے، ایمان میں بھی کمزوریاں، جسم میں بھی کمزوریاں، ساری کمزوریاں۔ آدمی کو شیطان آ کے بہکاتا ہے کہ تم اتنے کام میں لگے ہوئے ہو، بھاگتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اور اگر تم ایک 5,000 کا بل ہے اس میں 100-200 زیادہ کروا لو گے تو کیا ہے؟ دکان والا بڑی خوشی کے ساتھ یہ بے ایمانی کرنے کو تیار بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو 200 دوں گا تو نیکسٹ ٹائم آئے گا میرے پاس،
سیدھا ناک کی سیدھ میں آئے گا. دونوں ناجائز. جو مالک ہے مال کا وہ حرام کر رہا ہے کہ جو اس کو 200 ریال جیب کے لیے الگ سے لکھ کے دے رہا ہے. لیا مال 5,000 کا، بل لیا 5,500 کا، 5,200 کا. کمپنی سے کتنے پیسے لے گا؟ 5,200، 5,500. اور اس نے دیا کتنا ہے؟ یہ بھی غلول ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، یہ بھی ناحق طریقے سے مال لینا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جتنے بھی گفٹ ہیں، کہیں گفٹ کا نام ہے، کہیں اکرامیہ ہے. کمپنی کا مالک اپنی کمپنی کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سب کو کچھ دے، تنخواہ دے. جیسے کوئی سال کے بعد ایک بونس ٹائپ ہے، مالک دے رہا ہے الحمدللہ. ویسے بھی اس نے مالک نے دیکھا کہ اس نے کوئی بہت اسپیشل کام کیا ہے، وہ اسپیشل اس کو سیلری الگ ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ اور دے رہا ہے. یہ ہے اکرامیہ اور یہ ہے جائز. اور ایک آدمی ڈیوٹی کر رہا ہے اپنی اور مالک نہیں، نیچے والے کچھ اکرامیہ کے نام سے کہ اپنے امپلائیز کو اکرامیہ دیں گے. مثال کے طور پر 10,000 مالک سے لے لیا اور اکرامیہ کتنا دیا؟ 5 دے دیا، 4 دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. خیانت کی بہت ساری قسمیں ہیں. کمپنیوں میں، حکومتوں میں، ہر جگہ جہاں کہیں بھی کوئی ہے اسے ہر اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے کہ سوئی سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے، سوئی سے چھوٹا کیا چرائے گا. دفتروں میں پین ہیں، دفتروں میں پیپرز ہیں، دفتروں میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے آدمی بڑی آسانی سے جیب میں ڈال کے لا سکتا ہے. لیکن یہ خیال رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوئی بھی اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ خیانت ہی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ المدثر آیت نمبر 38، کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر کوئی اپنے کیے کا گروی ہے. یعنی کوئی کچھ بھی کرے گا، یہ نہیں کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. کچھ بھی کرے اس کا نفس جو ہے اس کے اپنے کردار، اپنے کرتوتوں کا گروی ہے. اس کے نفس کو یہ چیزیں سامنے لانی پڑیں گی، اسے بتانا پڑے گا کہ یہ مال کہاں سے لیا، کیسے لیا، کیوں لیا. اور معروف ہے یہ بات کہ بعض مفتی حضرات جو ہیں نا، کم علمی میں یا کسی نہ کسی لالچ میں آ کر فتویٰ دے دیتے ہیں. کہیں گے جی نہیں، یہ تو حکومت کا مال ہے تو حکومت کے مال کا کیا ہے، حکومت عوام کی ہوتی ہے، عوام اگر اس میں سے لے لے گا تو کیا مفتی ہے. اور کم علمی مفتی تو میں بتایا کرتا ہوں نا، مفتی تو بے شمار ہمارے یہاں، بکالے والے مفتی، ٹیکسی چلانے والے مفتی، اور حج عمرہ کے مسائل میں تو بے شمار مفتی ہیں. وہ تو خاص طور پر جدہ، مکہ، مدینہ ٹیکسی والے فتویٰ، نہ آپ آئیے ہمارے ساتھ، آئیے، وہاں کہیں سے بھی احرام بندوا کے لے آئیں گے، جائز ہے. مفتی حضرات فتویٰ دے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کا مال ہے، عوام ہی تو گورنمنٹ ہوتی ہے، لے لو. اب جو کسی کو یہ کہہ رہا ہے لے لو، کیا خیال ہے کہ وہ مفتی صاحب اپنی طرف سے کچھ کم کرتے ہوں گے؟ کسی کو اگر اس نے کوئی 1,000 کی چیز لینے کا کہا ہے تو خود وہ 10,000 لے چکا ہوگا. اس قسم کے جاہل مفتیوں سے بچیں. اللہ رب العزت کے احکام واضح ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات واضح ہیں. اور یہ جو ہمارے یہاں اس قسم کا فساد پھیلا ہوا ہے، یہ بھی ہماری کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہے. قرآن کریم کی آیت بڑی معروف ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا کا بگاڑ، دنیا میں جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا ہی نتیجہ ہے. اور ایک حدیث جو کہ میرا خیال ہے کہ موقع کے لیے مناسب ہے، میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ قبر میں امتحان ہوگا اور سوال کتنے ہوں گے؟ 3. معروف ہے نا، من ربو کا
ما دینوں کا من نبیوں کا، 3 سوال ہوں گے قبر میں، اور حشر میں بھی امتحان ہوگا سب سے پہلے، اور اس امتحان قبر میں تو آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکتا نا، فرشتے آئے انہوں نے آ کے بٹھا لیا، اب یہ نہیں کہ فرشتے پوچھیں گے اور مجھے کچھ آتا نہیں تو میں وہاں بھاگ جاؤں گا، کہاں جائے گا یہ تو قبر میں۔ محشر کا میدان بہت بڑا ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا، چاہے کتنا بڑا میدان ہے۔ اللہ رب العزت اس آدمی کو اس طرح وہاں رکھے گا جیسے پاؤں میں کیل ٹھونک دیے ہوں، اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے گا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان 4 چیزوں میں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں مال دیا، ساری تفصیل تو آپ کے علم میں ہوگی، خاص طور پر یہ ایک سوال جو آج کے مضمون سے تعلق رکھتا ہے، تمہیں مال دیا، ان مال ہی، سوال ہوگا کہ مال من این اکتسبت وفیما انفقت، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ ہمارے یہاں تو کمائی وہی شمار کرتا ہے جو محنت سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ وہ استعمال فرمائے ہیں کہ جو مال بھی آپ کے پاس آیا وہ محنت سے آیا یا خیانت سے آیا۔ من این اکتسبہ، وہ مال تم نے کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 سوال جو ہیں مال کے بارے میں اسپیشل۔ اب وہاں کوئی چارہ نہیں کہ بھاگ جائے، کوئی چارہ نہیں کہ وہ چھپا سکے، دنیا کے سامنے وہ بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں سے مال مارا، کمپنی کے سٹور سے مارا، حکومت کے سٹور سے مارا، فلاں شخص کا مارا، وہاں سارے کا سارا جیسے کہتے ہیں نا آدمی ننگا ہو جائے گا۔ جو کرتوت اس نے اپنے مال کے سلسلے میں کیا ہوگا وہ سارے کا سارا کھول کے اسے سامنے رکھنا ہوگا۔ فیما انفق، مال تو جمع کر لیا تھا جہاں سے اور کہاں سے، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ خرچ کہاں کیا تھا، یعنی اپنے مال کو خرچ بھی کریں تو دیکھیں کہ یہ جگہ خرچ کرنے کے لائق ہے یا نہیں۔ حرام میں آپ کا 1 حلالہ، 1 ریال، 1 پیسہ، بلکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں حرام میں تو کھوٹا پیسہ بھی نہیں خرچ کرتا، کھوٹے پیسے کا تو آتا ہی کچھ نہیں، لیکن اگر حرام ہے تو کھوٹا پیسہ بھی نہیں۔ حرام میں 1 پیسہ بھی خرچ کریں گے تو وہ تبذیر ہے، اسراف ہے حلال میں خرچ، لیکن حد سے زیادہ کرے تو اسراف یا فضول خرچی، اور اگر حرام میں خرچ کرے تو تبذیر، ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں، حرام میں پیسہ خرچ کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال اپنے اہل و عیال کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت نیک اعمال سر انجام دینے کی، اس کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی، اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا